بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران فتح ہوا تو ایران کے بادشاہ کی بیٹی جنگی قیدی بن کر مال غنیمت میں آئی۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو اہل مدینہ سوچنے لگے کہ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کی بیٹی کس خوش نصیب کے حصے میں آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارک 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں دن اپنے نواسے کا نام حسین رکھا، عقیقہ کیا اور سر کے بال منڈوا کر ان کے برابر چاندی صدقہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد ارض طف میں شہید کیا جائے گا۔ جبرائیل نے مجھے اس مقام کی مٹی لا کر دی اور بتایا کہ یہ زمین حسین کی شہادت گاہ بنے گی۔ ایک روایت کے مطابق ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز سنی تو ان کی والدہ سے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حسین کے رونے کی آواز مجھے غمگین کرتی ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ راستے میں غربا کی ایک جماعت نظر آئی جو زمین پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا، فرزند رسول، ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے اور غربا کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور اس موقع پر فرمایا، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان غربا کو اپنے کھانے کی دعوت دی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت میر معاویہ نے خلفائے راشدین کے برعکس خلافت کو وراثت بنا دیا اور اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا لیا اور لوگوں کو 39 ہجری میں یزید کی بیعت کے لیے بلایا۔ مسلمانوں نے اس فیصلے کو ناپسند کیا اور سخت اعتراضات کا اظہار کیا۔ لوگوں کو یزید کے مشاغل کا علم تھا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اگرچہ یزید سخاوت، مروت و فصاحت بیانی میں شعر گوئی جیسی خوبیاں بھی تھیں، مگر وہ شراب نوشی کرتا تھا، ناچ گانے میں دلچسپی لیتا تھا۔ اس نے اپنے محل میں ناچ گانے والیاں اور کتے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعض اعمال فاسقانہ تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ یزید نے حضرت امام حسین پر بیعت کے لیے دباؤ ڈالا مگر انہوں نے دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے جو عزم اختیار کیا اس پر ثابت قدم رہے اور مکہ تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسین کے نام عراق سے سینکڑوں خطوط آئے جن میں تحریر تھا کہ آپ کے ساتھ 1 لاکھ آدمی ہیں، آپ جلد عراق آ جائیں تاکہ لوگ آپ سے بیعت کر لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے عراق بھیجا۔ کوفہ کے لوگ مسلم بن عقیل سے بڑے اخلاق سے پیش آئے اور قسم کھائی کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آ جائے وہ دل و جان سے آپ کی مدد کریں گے۔ ایک روایت کے مطابق 18,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ حالات سازگار ہیں، وہ کوفہ تشریف لے آئیں۔ خط ملنے کے بعد حضرت امام حسین کوفہ روانہ ہوئے۔ یزید نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا کیونکہ وہ حضرت امام حسین کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے۔ عبداللہ بن زیاد سمیہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حضرت امام حسین کے پاس بھیجا اور ان کو یزید کی بیعت کا مشورہ دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے واپس جانے دو، یزید کے پاس لے چلو تاکہ اس سے مکالمہ کروں۔ اگر دونوں شرطیں منظور نہ ہوں تو ترکوں کی جانب جانے دو تاکہ ان کے خلاف جہاد کر کے شہادت کے رتبے حاصل کروں۔
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا پیغام ابن زیاد کو پہنچایا گیا، مگر اس نے اپنے ساتھیوں کے مشورے کے بعد تینوں شرطیں مسترد کر دیں اور بیعت کا مطالبہ کیا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو پانی روک دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ وہ محاصرے میں آ گئے ہیں اور ابن زیاد کے ارادے درست نہیں ہیں، تو آپ نے 9 محرم کو چراغ گل کر دیے اور خطبہ دیا اور اپنے عزیز و اقارب اور رفقا سے کہا کہ یزید کو صرف ان سے دشمنی ہے، لہذا جو لوگ واپس جانا چاہیں وہ چلے جائیں۔ قافلے میں شامل سب لوگوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا اور آخری دم تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندھیرا اس لیے کیا تھا کہ جو لوگ واپس جانا چاہیں ان کو ندامت نہ ہو۔ حضرت امام حسین کے ساتھ 72 آدمی تھے۔ کربلا کے میدان میں انسانی تاریخ کا المناک سانحہ پیش آیا۔ 10ویں محرم عاشوراء کے روز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور قرآن ہاتھ میں لے کر خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں۔ یزیدی فوج پر ان باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور شیور نے کافرہ حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسین کے رفقا باری باری لڑتے ہوئے شہید ہوتے گئے۔ آخرکار حضرت امام حسین کو بھی محرم کے مہینے 61 ہجری یوم عاشوراء جمعہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 64 سال تھی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو نصیحت کی کہ حسین اگر بیعت سے انکار کریں تو درگزر سے کام لینا، مگر تحمل برداشت رواداری اس کی فطرت کے خلاف تھی۔ اس نے وہ ظلم و ستم کیے جن کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ زہیر نے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو سنا تو بیوی بچوں کو چھوڑ کر کافرہ حسین میں شامل ہو گیا۔ کربلا کے میدان میں حسین رضی اللہ عنہ پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو زہیر حسین کی ڈھال بن گئے اور شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کسی کی اجارہ نہیں بلکہ وہ بلا تفریق و بلا امتیاز سب کے محبوب ہیں۔ اہل سنت کے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، ان کے قتل میں مدد کی یا ان کے قتل سے راضی ہوا، اس پر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت۔ اللہ تعالیٰ نہ ان کے عذاب کو دور کرے گا اور نہ اس کا عوض قبول کرے گا۔ شہادت امام حسین کا سبق یہ ہے کہ نیکی کی تبلیغ کرنا اور برائی سے روکنا ہر مسلمان کا مذہبی فریضہ ہے۔ جھوٹ اور سچ کی جنگ میں افرادی قلت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سچ کی علم بردار اگر تعداد میں کم ہو تو جھوٹ کا مقابلہ ان کا فرض ہے۔ جنگ بدر اور جنگ کربلا میں یہ بھی ایک قدر مشترک ہے کہ تعداد کی کمی حق ہے، راستے میں حائل نہیں ہوتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا یزید کے خلاف جہاد مذہبی تعصب یا فرقہ واریت کی بنا پر نہ تھا بلکہ اسلام کے تحفظ کے لیے تھا۔ مسلمان کردار کے بحران سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء راشدین اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے عملی کردار کے جو روشن نمونے پیش کیے ہیں وہ ہم ان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر اپنے پسندیدہ خلفاء، صحابہ، اماموں کے نام پر ایک دوسرے کے قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ شہر بانو ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹی تھی۔ آپ کا نام بی بی شہر بانو مشہور ہے۔ آپ کی ولادت
ایران کے شاہی دربار میں ہوئی۔ آپ عفت، حیا اور پاکیزگی سے مالا مال تھیں۔ یہ عظیم خاتون اپنی پاکیزہ فطرت پر پورے استحکام کے ساتھ باقی رہیں اور دربار کے برے اخلاق اور اقتدار اور بیہودہ نظریات اور روایات کا آپ کے بیدار ضمیر پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عربوں کے ساتھ کسی جنگ میں یہ قید ہوئی تھی۔ مال غنیمت اور قیدیوں کے ساتھ انہیں ایران سے مدینہ لایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شہزادیوں کو اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو بیچنا نہیں چاہیے، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو تاکہ مسلمانوں میں سے کسی کو اپنی ہم عصری کے لیے پسند کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بیٹے پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ترجیح دی اور ان کو اپنا شہزادہ قرار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس مشورے سے ان کو احترام کو قائم رکھا اور بی بی شہر بانو کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے چھوٹے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جن کی عمر اس وقت 30 سال تھی اور انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی کو پسند فرمایا اور انہوں نے ان کے نکاح کر دیا۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ ان کا احترام اور خیال رکھنا۔ اہل مدینہ کنیزوں سے شادی نکاح نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انسانی اقدام سے بتدریج یہ رسم ختم ہو گئی اور مسلمانوں میں کنیزوں سے عقد کرنے کی رواج پیدا ہو گیا۔ بعض روایات کے مطابق بزرگ صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس شادی کے کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس شادی میں عرب و عجم یعنی ایران کے درمیان وہ خلیج کم ہوئی جو ان دونوں کے مابین جنگوں کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھی۔ آپ نے شادی کے بعد اس بات کو ثابت کر دکھایا کہ بچپن سے ہی طہارت و پاکیزگی ان کا شیوا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام کی ماں بننے کا تمام شرف اور صلاحیت آپ کو حاصل ہے۔ اس مبارک شادی کا ثمرہ امام سجاد زین العابدین ہے۔ شہر بانو کا اپنے بیٹے زین العابدین کی ولادت کے چند ماہ بعد انتقال ہو گیا تھا۔ بچے کی پرورش دیگر عورتوں نے کی تھی۔ بعض روایات میں بی بی شہر بانو واقعہ کربلا جو کہ 61 ہجری کو پیش آیا موجود تھی اور اپنے شوہر کی مظلومانہ شہادت کے کچھ عرصہ بعد واپس ایران چلی گئی تھی۔ ایران کے شہر کے مضافات میں ایک پہاڑی کے اوپر ان سے منسوب خوبصورت بہت قدیمی مزار بھی ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ زیارت کو جاتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں یہ بھی ہے کہ بی بی شہر بانو کے ہمراہ ان کی بہن بی بی کیہیان بھی تھی جو محمد بن ابی بکر کے حوالہ نکاح میں آئیں۔ ان سے قاسم پیدا ہوئے۔ اسی بنا پر امام سجاد امام زین العابدین اور قاسم بن ابی بکر آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں 2 بڑی ہستیوں کا بیٹا ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جدہ اور شہر بانو والدہ تھی تو شہنشاہ ایران آپ کے نانا ہوئے۔ ابو الاسود دوئلی کہتے ہیں کہ جو بچہ کسریٰ و ہاشم کی نسل سے پیدا ہوا ہے وہ سب سے زیادہ عظیم و شریف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کریں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔